کے شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر کی عبادت. ہو سکتا ہے کسی کو لگے بھائی یہ تو شکر کا ٹاپک اور موضوع تو بڑا کامن موضوع، بڑا عام ترین موضوع ہے شکر، اور ہم سب اپنے آپ میں بہت شکر گزار بندے ہیں. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بندہ ہوں. پوچھ لیجیے کسی سے کیا حال چال ہے، امام صاحب، شیخ صاحب، استاد جی، اللہ کا شکر. یہ کہتا ہے نا ایک نمبر جھکاس، بالکل فرسٹ کلاس، اللہ کا شکر ہے. ہم سب اپنے آپ میں بڑے اللہ کے شکر گزار بندے، لیکن میرے بھائیوں شکر کی حقیقت کو، شکر کے مقام کو بہت اللہ کے تھوڑے سے بہت کم بندے پہنچ پاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے سے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ کی شکر گزاری تم بہت کم کرتے ہو. شکر کی عبادت یہ واجب عبادت ہے، یہ فرض ہے، کمپلسری ہے. جس طرح سے نماز، روزہ، حج اور دوسرے زکوٰۃ، دوسرے اعمال فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، ویسے ہی شکر کی عبادت فرض ہے، واجب ہے. لیکن بہت کم بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے شکر کا حق ادا کرتے ہیں. اور شکر کی عبادت یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایمان کا سب سے ٹاپ لیول کوئی ہے تو وہ شکر کی عبادت ہے. بلکہ شکر اور ایمان دیکھا جائے تو ایک چیز ہے، ایک چیز. کیسے؟ عربی کے اندر شکر کا الٹا بھی وہی آتا ہے جو ایمان کا الٹا ہے. شکر کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ کفر عربی کے اندر. اور ایمان کا الٹا کیا ہے؟ کفر. یعنی شکر کے اندر ایمان کے سارے درجات شامل ہے، اور شکر یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے ٹاپ لیول کا درجہ ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ عبادت کیا میرے اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے؟ کیا آج کے نوجوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں یہ عبادت پائی جاتی ہے؟ اس چیز کو سیکھنا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اعتبار سے اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بندہ بنا ہوا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بہت کم بندے اللہ کے شکر گزار بندے، بہت کم بندے. اس شکر گزاری کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا. کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اے لوگوں میرا شکریہ بجا لاؤ، ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فَاعْبُدِ اللَّهَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے. میرے بھائیو شکر کی اہمیت کا اندازہ کتنا اہم ہے شکر ایک بندے کی زندگی میں، اس بات سے پتہ چلتا ہے شکر کی اہمیت کا اندازہ کہ شیطان نے جو کوشش کی تھی، سب سے پہلی کوشش اس کی یہ تھی کہ بندے کو ناشکرا بنا دیا جائے، ناشکرا بنا دیا جائے. شیطان کو جب دھتکارا گیا، جنت سے نکالا گیا، کیا کہا تھا اس نے؟ اللہ کی قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا. آؤں گا میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور کیا کروں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. سب سے پہلا دروازہ شیطان
کرنے کی کوشش کی وہ شکر گزاری ہے. اگر شکر گزاری ختم ہو گئی، بندے ناشکر ہو گئے، سمجھ لیجیے ایمان چلا گیا. شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی چال، سب سے پہلا حربہ بندے کو ناشکرا بنانا. اور قرآن نے جہاں جہاں شکر کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، صرف 2 بندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا میرے شکر گزار بندے تھے. اللہ نے ان کا نام لے کر ان کی تعریف بیان کی. سب سے پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرے شکر گزار بندے تھے، شکر ادا کرنے والے بندے تھے. پڑھائیے سورہ نحل. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کن الفاظ میں کی. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. میرے ابراہیم یہ پوری کی پوری امت تھے، امام تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والے دیش گزار بندے تھے. اللہ نے ابراہیم کی تعریف بیان کی. اسی طرح سے ایک اور نبی ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے. ان کا نام نوح علیہ السلام. اللہ نے کہا سورۃ الاسراء کے اندر وَذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مِنْ بَعْدِ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اور نوح علیہ السلام بھی ہمارے شکر گزار بندے تھے، شکر گزار بندے تھے. اور دیکھیے آپ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول راتوں میں لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں، لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اتنا محنت کر رہے ہیں عبادتوں کے اندر، سجدوں کے اندر، قیام کے اندر کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. حتی تفرق رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اما عائشہ تعجب سے کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں اتنا محنت، آپ کیوں اتنا آپ اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں. آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر گزاری کے اعلیٰ اور ٹاپ لیول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں نے کہا میرے بھائیوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا اپنے آپ میں یہ بنا بیٹھا ہے کہ وہ تو شکریہ ادا کرتا ہے نا، شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن شکر کی حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں شکر کی تعریف اگر کسی سے پوچھ لی جائے کیا مطلب ہوتا ہے شکر، کیا معنی مفہوم ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے سب مسلمان، نہیں بتا پائیں گے. کیونکہ شکر کی تعریف کا ایک حصہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، ایک حصہ پایا جاتا ہے. شکر کیا کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، بندے پر، ان نعمتوں کا اثر انسان کی زبان پر ظاہر ہو، انسان کی زبان پر نعمتوں کا اثر ظاہر ہو. یعنی نعمتوں پر انسان اللہ کا بندہ اللہ کی تعریف بیان کرے اپنی زبان سے. اور یہ سب کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، زبان سے سب کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بالکل بنداس، بالکل چکاس، ایک نمبر، بہت اچھے حال ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ سب ہے. یہ اس کا شکر کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اثر انسان کے دل میں بھی ظاہر ہو. یعنی دل سے بھی بندہ اعتراف کرے کہ یہ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ نعمتیں تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. دل میں اس بات کا اعتراف ہو، اقرار ہو
کے جذبات، دل کے اندر اللہ سے محبت کے جذبات پیدا ہو، یہ دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ کہ جو بھی نعمتیں بندے کو ملی ہوئی ہے، انسان کے اعضاء، جسم کے انگوں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرے، فرما برداری کے کام کرے۔ خلاصہ کلام اگر جوڑا جائے شکر کی تعریف کا، تو میں کہوں گا کہ 5 چیزیں ملا کر شکر بنتا ہے۔ جب تک 5 چیزیں نہیں پائی جائے گی، بندہ شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی محاسبہ کرے کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب تک 5 چیزیں نہیں پائی جائیں گی، ہم اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے، شکر گزاری کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جس درجے تک اللہ کے بہت کم اور تھوڑے سے بندے پہنچتے ہیں۔ شکر کا پہلا درجہ یا پہلی چیز یا پہلی سیڑھی بول دیجیے اس کو شکر کی، کہ انسان اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کو سمجھے، اللہ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ویلیو کیا ہے اس کی زندگی میں، اس کی ویلیو کو سمجھے۔ جب تک بندہ اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کی ویلیو کو نہیں جانے گا، وہ شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ساری ایسی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہے ہم ان کو چھوڑ کر دوسری کے پیچھے پڑے ہوئے، ہمیں دوسری نعمتیں چاہیے۔ مثال کے طور پر سمجھیے، جس کے پاس سائیکل ہے اب اسے بائک چاہیے، جس کے پاس بائک ہے اسے ماروتی کار چاہیے، اب جس کے پاس ماروتی کار ہے اب اسے اوڈی اور بی ایم ڈبلیو چاہیے، اب جس کے پاس اوڈی اور بی ایم ڈبلیو بھی ہے تو اس کو پرائیویٹ جیٹ چاہیے کہ میرا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہو جائے یا پرائیویٹ میرا جہاز ہو جائے۔ بھائی اللہ کی جو نعمتیں اپنے پاس ہے ان کو نہ دیکھ کر انسان دوسری نعمتوں کی تلاش میں یا ان کے پیچھے بھاگے گا تو انسان کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بھائی جس کے پاس کرائے کا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، وہ دیکھے کہ جو فٹ پاتھ پر رہنے والے ان کے پاس تو کچھ نہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس کرائے کا گھر ہے۔ جس کے پاس 2 BHK کا فلیٹ ہے وہ یہ دیکھے یار میرے پاس 2 BHK کا تو ہے نا، کسی کے پاس تو 1 BHK کا ہی نہیں، کسی کے پاس محل ہے، بنگلہ ہے، اب اس کو خواہش ہے 5 اسٹار ہوٹل کی، وہ یہ سمجھے بھائی میرے پاس محل تو ہے نا، بنگلہ تو ہے نا، دوسری چیز نہیں ہوتی کیا۔ اللہ کی جو نعمتیں بندے کے پاس ہے اس کی ویلیو کا پتہ اس وقت چل سکتا ہے جب انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے کمتر کو دیکھے، تب وہ اللہ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو بیان فرمایا، اللہ کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر درجے کے ہیں ان کو دیکھو، اپنے سے اوپر تو مت دیکھو، اپنے سے اوپر تو مت دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی بھی نعمتوں کے شکر گزار نہیں بن پاؤ گے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مجھے بتایا شیخ محترم نے کہ عورتیں بھی آئی ہیں، عورتوں کے اندر ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ وہ اپنے سے زیادہ کو دیکھتی ہے۔ ہر عورت ہے نا جو اس کے پاس نعمتیں ہیں ان کو نہیں دیکھتی، وہ زیادہ کو دیکھتی ہے، اور مردوں کا بھی اکثر یہی حال ہوتا ہے۔ اگر ہم دن بھر کی جو خوشیاں ہمیں میسر ہیں، دن بھر کی جو خوشیاں میسر ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہر بندہ اس کو لکھنا شروع کرے کہ دن بھر کی کتنی خوشیاں، کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، اللہ کی قسم کبھی وہ ناشکرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم اگر عورت دیکھیں دن بھر میں مجھے اللہ کی طرف سے کتنی خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں، کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، کبھی وہ ناشکری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن بھر کی ساری خوشیاں رات کو جب سونے جاتی تھی
تو بستر پر جانے سے پہلے ان خوشیوں کو نوٹ کرتی تھی کہ میرے پاس کون کون سی خوشیاں ہیں، لکھتی تھی. اب وہ لکھتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ میرے پاس میرا رات بھر زور زور سے کھرواٹے لینے والا شوہر موجود ہے. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا شوہر میرے پاس موجود تو ہے نا، زندہ تو ہے نا. ان کا کیا ہوگا جن کے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بیوہ ہو چکی ہے، جس کا گھر چلانے کے لیے، جس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جو مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے. میں خوش ہوں کہ میرا شوہر کیسا بھی ہے میرے پاس موجود تو ہے نا. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لکھتی ہے وہ، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میں دن بھر گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہوں، ٹوٹ جاتے ہوں. میں خوش ہوں کہ میرے پاس ایسا جسم تو ہے نا جس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہے، جو گھر میں کام کر سکتا ہے. ایسا جسم ہے میرے پاس. اس عورت کا کیا ہوگا جس عورت کو لکوا لگ گیا، جس عورت کا جسم پیرالائز ہو گیا، جو گھر کے کام نہیں کر سکتی اور جو اپنے بیڈ پر پڑی رہتی ہے اور دوسروں کی محتاج ہے. میں خوش ہوں کہ میرے پاس صحیح سالم جسم موجود ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. وہ لکھتی ہے، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میں گھر کے اندر صبح سے شام تک دروازے کی صفائی کرتی ہوں اور کھڑکیوں کی صفائی کرتی ہوں، گھر کا پوچھا لگاتی ہوں. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے پاس گھر تو ہے نا. گھر کی نعمت تو ہے. کتنے ایسے لوگ، ایسی عورتیں ہیں جن کے خود کے گھر نہیں ہیں، کرائے کے ہیں، جھوپڑی کے ہیں، یا فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. میں خوش ہوں کہ میرا خود کا اپنا مکان ہے اور میں صفائی کرتی ہوں. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے پاس اولاد ہے، اگرچہ وہ ضدی ہے، صبح سے شام تک مجھے پریشان کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی، لیکن میں خوش ہوں کہ میرے پاس اولاد کی دولت ہے. ان عورتوں کا کیا ہوگا کہ شادی کو 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے یا پوری زندگی بڑھاپا آ گیا، اولاد کی نعمت نہیں ہے. وہ ترس رہی ہے کہ ہمارے پاس اولاد کی نعمت آ جائے، ہماری گود میں بھی، ہمارے گھر میں بھی چیخنے چلانے والے بچے آ جائے اور ہمارے گھر میں بھی کلکاریاں گونجے. جن کے پاس بچے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا. لیکن ہماری عورتیں ایک دو بچے پریشان کیا کرنے لگتے ہیں، فوراً یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. اور بہت ساری عورتیں بددعا بھی دیتی ہے، یہ مر جائے تو بہتر ہے، مر جائے تو بہتر ہے. جب اولاد نہیں ہوتی ہے نا، اس عورت کی، اس بیوی کی تکلیف جا کر پوچھیے کس طرح سے وہ یہ چاہتی ہے کہ میری ساری دولت لے لی جائے، مجھے اولاد کی نعمت مل جائے. میری ساری نعمتیں بیکار ہے اولاد کے بارے میں. تو لکھتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ عید کے دن جب عید آتی ہے، عید کا دن ہے، میرا پرس خالی ہو جاتا ہے. میں بچوں کو تحفے دیتی ہوں، انعام دیتی ہوں، عیدی دیتی ہوں. اس بات پر خوش ہوں کہ میرے رشتہ دار موجود ہیں. میرے رشتہ دار، میرے بھتیجے، بھانجے اور میرے اور قریبی بچے رشتہ داروں کے آتے ہیں میرے پاس. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے پاس یہ اللہ کی نعمت تو موجود ہے نا. بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے خاندان تباہ ہو گئے، نہ بچے ہیں، نہ بھتیجے ہیں، نہ بھانجے ہیں، نہ کوئی اور رشتہ دار بچے ہیں. انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کو پہچانے، ان کی ویلیو کو سمجھے. اگر ان کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے نا تو کبھی بھی وہ ناشکر نہیں ہو سکتا. اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بننا پڑے گا. انسان سوچے کہ بھائی میرے پاس ماں باپ تو ہے نا، ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے ایسے نوجوانوں کو جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، قبرستان جا کر روتے کہ کاش ہمارے ابا جان موجود ہوتے. ہم نے زندگی میں ان کی قدر، ان کی ویلیو نہیں جانی، کاش وہ زندہ ہوتے. باپ کا سہارا انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے، اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جن کی مائیں مر جاتی ہیں، زندگی میں نعمت کا احساس نہیں ہوتا، ماں کی نعمت.
بہت سارے لوگ نوجوانوں کو تڑپتے دیکھا ہے، سکتے دیکھا ہے، جن کی مائیں چلی جاتی ہے، پھر وہ ہوتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن زندگی میں انسان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو نعمتوں کی قدر اور ویلیو کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے کمتر کو دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیو، دوسری چیز جس سے شکر گزاری مکمل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے. جو کچھ نعمتیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ جو کچھ نعمتیں میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی ہنر، کوئی ٹیلنٹ، کوئی صلاحیت نہیں ہے. جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دو پیسے کیا جاتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے سب کچھ. تو کیا کہتا ہے، شیخ صاحب محنت کی ہم نے تب ملا ہے ایسا، شیخ صاحب راتوں بھاگے ہم، خون پسینہ کیا ہے، سارا کریڈٹ اپنی صلاحیت، اپنی ہنر، اپنی محنت کو. ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. وہ ناشکرا ہے جو نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرے کہ میرا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. دیکھیے آپ نے فرعون کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر میرا ہے، میری بادشاہت ہے، میں نے حاصل کیا ہے، میری حکومت، میری سلطنت. کیا کیا اللہ نے، جب ناشکری پر اتر آیا ڈبو دیا دریائے نیل میں. وہ جھوٹ پورا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. اور دیکھیے آپ کائنات کا سب سے مالدار انسان قارون کیا نہیں دیا اللہ نے اس کو، اس کی دولت، اس کے خزانے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی ہے، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اس کے جو خزانے تھے چاندی کے، سونے کے، مال کے، زیورات کے، خزانوں کے تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھاتے تھے. چابیاں، تالوں کی چابیاں، اتنے بڑے خزانے ہو گئے. کیا کہا اس نے، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ یہ میرے پاس ہے یہ میری صلاحیت، میرے ٹیلنٹ اور میرے ہنر اور میری محنت کے بلبوتے مجھے ملا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فخسفنا به وبداره الارض. اس کا محل، اس کا گھر، عالیشان گھر اس نے بنایا تھا اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. دیکھیے آپ قرآن مجید میں سورہ کہف میں دو باغ والوں کا، دو دوستوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 انگور کے باغ دیے تھے. کیا کہا اس نے، انا اعز منک مالا واکثر نفرا. کہا دوسرے دوست سے، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ میرے پاس نوکر چاکر کام کرتے ہیں. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ تہس نہس کر ڈالا. ایسا طوفان، ایسا عذاب آیا کہ ساری کھیتی برباد ہو گئی. میرے بھائیو، نعمتوں کی نسبت ہمیشہ انسان کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے. کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری وجہ سے، میرے کمال، میرے ہنر کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے. دیکھیے آپ انبیاء کرام کا کیا شعور تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی، کتنی بڑی نعمت تھی. پلک جھپکتے ہی بلقیس کا عرش ہزاروں میل سے ایک آدمی نے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. تو کیا کہا انہوں نے، هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے جانچنا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اس کی نافرمانی کرتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، یوسف کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، یوسف نے اس کی نسبت کی اللہ تعالیٰ کی طرف. میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا بادشاہ بنا دیا. تو میرے بھائیوں، نعمتوں کی نسبت انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ نعمتیں میرے بلبوتے ملی ہے یا اس میں میرا کمال ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. اسی طرح سے
گزار بندہ اسی وقت بن سکتا ہے جب تیسری چیز نعمتیں ملنے کا جو سبب اس دنیا میں بنے ہیں یا کوئی بھی بنا ہے انسان ان کا شکریہ ادا کرے. انسان کو جو نعمتیں ملی ہے اور نعمتیں ملنے میں جو اہم سبب بنا ہے ان کا شکر گزار بنے. دیکھیے ہم لوگوں پر سب سے زیادہ شکر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, آپ کی دعوت, آپ نے پتھر کھائے, کیا کیا نہیں سہا. سب سے بڑا احسان ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مسلمان پر جو سب سے بڑا احسان ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ. والدین یہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا, وجود میں آنے کا سبب ہوتے ہیں. اگر اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے آج کتنے لوگ, کتنی اولاد جن کو والدین بوجھ لگتے ہیں. بھائی تمہارے والدین نہ ہوتے یا تمہارے والدین تمہاری پرورش نہ کرتے, بچپن میں پیدا ہونے کے بعد تمہیں کچرے کے ڈبے میں پھینک کے آئے رہتے, تو کیا تم اتنے بڑے ہو جاتے, پہنچ پاتے؟ آج تم ڈاکٹر بنے ہو, انجینئر بنے ہو, یا تم نے جو بھی مال حاصل کیا ہے, کامیابی حاصل کی ہے, تمہارے والدین اگر تمہاری خبر گیری نہیں کرتے بچپن کے اندر تو کیا تم بڑے ہو پاتے, اس مقام تک پہنچ پاتے؟ اور کتنے دیکھیے اپنے نوجوان, دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ ڈوکرا مرتا نہیں ہے. استغفر اللہ. کتنے لوگ جو اپنے ماں باپ کو ڈوکرا ڈوکری بولتے نہیں, کتنے لوگ بولتے ہیں بھائی وہ ڈوکرا ڈوکری ہی تمہیں یہاں تک پہنچانے کے, تمہارے وجود پر, تمہیں پیدا کرنے کا سبب, تمہیں وجود انہی نے بخشا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم ان کی اولاد بنے ہو, ان کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو. اور کتنی بری بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے انسان ڈوکری کا لفظ استعمال کرے. باتیں کرتے ہیں دوست آپس میں کہ ڈوکری مرتی نہیں ہے, پریشان کرتے ہوئے, اور یہ ڈوکرا مرتا نہیں ہے. کتنی اولاد شادی کے بعد اپنی بیوی کے اوپر رہ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے احسانات. بچپن سے شادی تک اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنے والے اور ان کا دھیان رکھنے والے, ان سے محبت کرنے والے, کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بیوی آتی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو کڑوے اور کھارے لگنے لگتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندگی بھر جنہوں نے پالا, جنہوں نے شادی کرائی اور بیوی آئی ابھی 3 مہینے 6 مہینے 1 سال نہیں ہوا, اور نوجوان شادی شدہ نوجوان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. بھائیو ایسا آدمی جو ماں باپ کے احسان کو بھول جائے وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں. اللہ نے کیا کہا, انشکر لی ولوالدیک, اللہ نے کہا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. وصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے وصیت کی انسان پر فرض قرار دیا, واجب قرار دیا. حملته امه وهنا على وهن, اس کی ماں نے کمزوری کی حالت میں اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصاله وحمله وفصاله, اور اس کو دودھ پلایا اور 30 مہینے تک دودھ پلایا. 9 مہینے تک دودھ پلانے کی مدت کے ساتھ 30 مہینے تک اس کی مشقتوں کو جھیلا. کیا فرمایا اللہ نے, انشکر لی ولوالدیک وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اے انسان شکریہ ادا کر میرا اور اپنے والدین کا, کیونکہ میری طرف پلٹ کر آنا ہے, میری طرف پلٹ کے آنا ہے. تو جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. محاسبہ کرے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. سننے میں تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ تو کامن باتیں ہیں, یہ تو کامن ٹاپک ہے جو شیخ صاحب چھیڑ. ہر بندہ غور کرے کیا واقعی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. سب سے زیادہ اللہ جس بات سے خوش ہوتا ہے اور جلدی خوش ہوتا ہے وہ عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے, تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں, اکثر کی زندگی میں
یہ شکر گزاری نہیں پائی جاتی. میرے بھائیوں اسی طرح سے چوتھی چیز جب پائی جائے گی تبھی ہم اور آپ شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں. بندہ اسی وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے جب اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی اطاعت کے کاموں میں کرے, اللہ کی بندگی میں کرے, اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہ کرے. اگر اللہ کی بندگی اور نیک کاموں میں اللہ کی نعمتوں کا بندہ استعمال کر رہا ہے وہ شکر گزار ہے. لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کا استعمال گناہ کے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے وہ ناشکرا ہے. دیکھ لیجیے آپ, اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہے. اگر ان آنکھوں کا استعمال میں اور آپ اللہ کی نعمت کے کاموں میں کر رہے ہیں, اطاعت کے کاموں میں, قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یا اس سے کتابیں پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آنکھوں سے نیک کام ہو سکتے ہیں, بندگی کے کام ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تب تو شکر گزار ہیں. وہیں اگر ان آنکھوں سے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں, حرام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کے ناشکر ہیں. اللہ کے ناشکر ہیں, اللہ کے شکر. بھائی اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں نہیں. سلف میں سے کسی ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے فقیری کی شکایت کی کہ میرے پاس مال دولت نہیں, میں فقیر ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس جو 2 آنکھیں ہیں وہ مجھے دے دو اور 1000 دینار لے لو. یہ جو 2 آنکھیں ہیں یہ مجھے دے دو اور 1000 دینار لے لو. اس نے کہا ایسا نہیں کر سکتا, میری آنکھیں میں کیسے دے سکتا. اندھا آدمی, اس کے پاس کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی ہو, کیا چاہے گا وہ کہ مجھے میری 2 آنکھیں مل جائیں, میرے پیسے آ جائیں, کیا چاہے گا. پھر عالم نے کہا کہ ایسا کرو, پھر ٹھیک ہے آنکھیں نہیں دینا چاہتے, تمہارے پاس یہ 2 ہاتھ ہیں, یہ دونوں ہاتھ مجھے دے دو, 1000 درہم لے لو. کہا نہیں, ہاتھ تو کیسے دوں گا, کیسے دے سکتا ہوں. کہا اچھا تمہارے پاس یہ دونوں پیر ہیں, مجھے دے دو اور 1000 دینار لے لو. کہا پیر بھی نہیں دے سکتا, پھر میں چلوں گا کیسے. تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں, یہ آنکھ, یہ کان, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پیر, اگر اللہ کی بندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. لیکن اگر اس کا استعمال ہم گناہ کے کاموں میں کر رہے ہیں, کانوں سے گانے ہم سن رہے ہیں, آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں, زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت چغلی کر رہے ہیں, ہاتھوں سے کسی کو ظلم کر رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, کسی کو ستا رہے ہیں, اور پیروں سے گناہ کے کام کرنے جا رہے ہیں, تو یہ نعمتوں کا استعمال اللہ کے گناہ کے کاموں میں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناشکر ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کا استعمال گناہ کے کاموں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا, یہ آواز لگا دی کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے, اللہ کی نعمتوں کا استعمال بندگی کے کاموں میں کرو گے, اللہ خوب دے گا, تمہیں خوب دے گا, نعمتیں بڑھا دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کا استعمال گناہ کے کام میں کر کے ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے, اللہ کی پکڑ سخت ہے. ہر آدمی سوچے اگر اللہ نے مال دیا ہے اور مال کا استعمال گناہ کے کاموں میں کر رہا ہے تو مال اللہ چھین لے گا, چھین لے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون. اور کہا جاتا ہے قید النعمہ بالشکری, اللہ کی نعمتوں کو قید کر کے رکھو, اپنے پاس باندھ کر کے رکھو اللہ کا شکریہ ادا کر کے. یعنی اللہ کا شکریہ, اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے کام میں کرو گے تو نعمتیں تمہارے پاس رہیں, بلکہ اللہ اور اضافہ کرے گا اور تمہیں عطا کرے گا. اگر ان نعمتوں کا استعمال غلط کاموں میں کیا اللہ چھین لے گا. دیکھا ہے ہم نے
بہت سارے مال والوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مال کی زکات ادا نہیں کی. مال زکات جو مال کا حق ہے، مال کا میل ہے، مال کا میل ہے زکات جو رمضان ادا کر دینا. بہت سارے لوگ یہ زکات، مال کی زکات ادا نہیں کرتے، مال کو کھا جاتے ہیں، غریبوں کا حق نہیں دیتے. اللہ نے کنگال کر دیا ان کو، کنگال کر دیا، چھین لیا سارا مال. یا جن لوگوں نے مال کو لگایا شادی بیاہ میں، غلط رسم و رواج میں اور شادی میں، حرام چیزوں میں، ناچ میں، گانے میں، ایک وقت کے بعد اللہ نے ان کو کنگال کر دیا، چھین لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی نعمت کو حرام کام میں لگایا. میرے بھائیوں، تو ہم اسی وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے اطاعت کے کاموں میں لائیں. ہر آدمی محاسبہ کرے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اور واقعی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی بندگی کے کام میں استعمال کریں. دیکھیے آپ نوجوان، دیکھیے خاص طور پر، دیکھیے آپ آنکھ سے کتنے وہ نافرمانی کے کام کر رہا ہے، زبان سے کتنا کر رہا ہے، کانوں سے کتنا کر رہا ہے. اگر اس طرح سے وہ غلط کام کر رہا ہے تو ناشکرا بنتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا استعمال، انسان اسی وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے. وہ نعمتوں کا اظہار، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، بیان کیجیے. اگر فتنے کا خوف نہ ہو، حاسدین موجود نہ ہو، تو انسان کو اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنی چاہیے. یہ میرے رب کا میرا فضل ہے، یہ میرے رب پاک پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. لیکن جہاں حسد کرنے والے موجود ہو، جلنے والے موجود ہو، فتنے کرنے والے موجود ہو، تو وہاں انسان کو اپنی نعمتیں چھپانی بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہر چیز کو انسان واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر لگاتا ہے. آج کل ماحول کیا ہے؟ لوگ جلنے والے، حسد کرنے والے زیادہ ہیں. آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کی نعمتیں دیکھ کر لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ آپ سے یہ چیزیں چھین جائے اور ہمیں مل جائے. لیکن ہمارا نوجوان دیکھیے آج سوشل میڈیا کا اس قدر غلط استعمال کرتا ہے کہ کوئی بھی کام، چھوٹی سی چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. دیکھتے ہیں اکثر لوگ اسٹیٹس گوئنگ ٹو جے پور، گوئنگ ٹو دلی. بھائی آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے حاسدین کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، خود آپ کے رشتے دار، آپ کے سگے بھائی آپ کو برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ہر ایکٹیویٹی کو ان کے سامنے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان. تمہارے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کو چھپاؤ، راز میں رکھو. ہر بات سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سوشل میڈیا کا استعمال آج کتنا غلط کر رہا ہے. ہر چیز، ہر ویڈیو وائرل کرتا ہے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. بھائی یہ سوشل میڈیا نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. آپ کی وجہ سے اگر یہ سوشل میڈیا سے فتنے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل الجھتے ہیں اور علماء کرام پریشان ہوتے ہیں، اور اس کا غلط استعمال کر کے بھی اس نعمت کا، تو اللہ کے نزدیک ناشکرے بن رہے ہیں، ناشکرے بن رہے ہیں. کتنے آج کل فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور علماء کرام پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ آپ ہر چیز کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو. میں معافی چاہوں گا، میں نے منع بھی کیا تھا بھائی اس پروگرام کا آپ مت ڈالو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پروگرام ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، میری فوٹو مت ڈالو. کتنے فون آ گئے میرے پاس، شیخ صاحب کیا کرنے کی ضرورت ہے، شیخ صاحب کیوں آپ فوٹو لگا رہے ہو، شیخ صاحب کیوں پروگرام کے لیے گئے ہو. بھائی میں پروگرام کرنے نہیں آیا ہوں. یہ سوشل میڈیا نعمت ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی ناشکری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں آج. لیکن نوجوان ہے بس ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے. بھائی ان فتنوں سے بچو. رمضان کا مہینہ ملا ہے، عبادت کرنے کے لیے ملا ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا اس مہینے کے لیے. ورنہ اتنے لوگ ہمارے بھائی بیچارے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں. ہاں نعمتوں کا اظہار کرو، ہونا چاہیے اظہار، لیکن جہاں فتنے کا ڈر ہو، جہاں حاسدین ہو، چلنے والے ہو، تو اپنی نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے اور ان کو راز میں بھی رکھنا چاہیے. نعمتوں کا اظہار بھی شکر گزاری میں آتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. یہ 5 چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں پائی جائے گی تب تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں, ورنہ ہم سب ناشکرے ہیں. اور اللہ نے جو کہا کہ بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر گزاری کے درجے کو کے مقام تک پہنچ پاتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی ویلیو کو سمجھیں, ان کی قدر کو سمجھیں. اللہ کی قسم آج ہم یہاں پر موجود ہیں, ہم بہتر ہیں, اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں ان لوگوں سے جو بیمار ہے اور ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہے, جو آئی سی یو میں اے سی کے کمرے میں نرم گدوں میں سو رہے ہیں. ہم ان سے بہتر ہیں, ان سے بہتر. اللہ کی قسم ہم ان سے بہتر ہیں جو گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں, جو ان کو لکوا لگا ہوا ہے یا کوئی اور جان لیوا بیماری لگی ہوئی ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کی قدر کریں, ان کی نعمتوں کو سمجھیں اور اللہ کی بندگی میں استعمال کریں. اسی طرح سے ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں ہمیشہ, اور اسی طرح سے ان نعمتوں کا سبب جو کچھ بنا ہے دنیا میں ان کے لیے شکر گزار بنے, ہمارے والدین خاص طور پر. اور اسی طرح سے نعمتوں کا استعمال اللہ کی بندگی اور اطاعت کے کاموں میں کرے, نافرمانی کے کاموں میں نہ کرے. اور وقت ملنے پر اپنے دوستوں کے سامنے وقت ملنے پر اپنی نعمتوں کو بیان بھی کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت یہ 5 چیزیں ہیں. اگر ہمارے درمیان پائی جائے گی تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی کسی بھی طرح سے اس دنیا میں ٹینشن میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ٹینشنوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.